کل ہم نے حدیث نمبر 1797 تک پڑھا تھا۔ آج ہم حدیث نمبر 1798 حضرت ام زارا کی حدیث کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، ایک روز 11 عورتیں آپس میں جمع ہو کر بیٹھی تھی۔ کہنے لگی کہ آج ہم سب اپنے شوہر کا ذرا برابر راز نہیں چھپائیں گے، بلا کم اوقست بیان کریں گے۔ پہلی بولی کہ میرا شوہر اس دبلا اونٹ کی مانند ہے جو کسی پہاڑ پر ہو لیکن وہاں سے گزارا دشوار نہ ہو، وہاں فرباہی حاصل کی جا سکے، یعنی بالکل بے نفع آدمی ہے۔ دوسری نے کہا کہ میں تو اپنے شوہر کا کچھ حال بیان نہ کروں گی، مجھ کو خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کے رازوں کو فاش کر دوں۔ تیسری نے کہا کہ میرا شوہر اس قدر بدخواہ ہے کہ بولوں تو طلاق موجود ہے، چپ رہوں تو بیچ میں لٹکتی رہوں، یعنی نان نہ نفقہ۔ چوتھی بولی کہ میرا شوہر سب سے صعب تہامہ کی مانند ہے، جس میں نہ سرد ہے نہ گرمی ہے، نہ خوف ہے نہ رنج ہے۔ پانچویں عورت بولی کہ میرا شوہر چیتا ہے، باہر جائیں تو شیر ہے، اپنے عہدوں کا بھی خیال نہیں رکھتا ہے۔ چھٹی کہنے لگی میرا شوہر جب کھانے کو بیٹھتا ہے صفا چاٹ میدان کر جاتا ہے، پانی پیتا ہے تو ایک قطرہ تک باقی نہیں چھوڑتا ہے اور چادر لپٹ کر بے خبر ہو جاتا ہے، میری خبر تک نہیں لیتا۔ ساتویں بولی میرا شوہر بالکل بے نفع ہے، سر تا پا مرض ہی مرض ہے، اپنی برائی آ جائیں تو میرا سر توڑ دے یا سب کچھ کر گزرے۔ آٹھویں بولی میرے شوہر کا بدن خرگوش کی طرح نرم ہے اور بدن کی بو زرناب کی طرح دلکش ہے۔ نویں عورت نے بیان کیا کہ میرا شوہر بلند ستون کی طرح نہایت صحیح ہے۔ 10ویں کہنے لگی میرا شوہر تو بڑا اچھا مالک ہے، اس کے اونٹ اس کثرت سے ہیں کہ چراگاہیں بھی ان سے تنگ ہیں، ہانکنے والے کی آواز سنتے ہیں یقین کر لیتے ہیں کہ اب ہم مہمانوں کے واسطے ذبح ہوں گے، یعنی مہمان نوازی کی یہ حالت ہے کہ جب مہمان آتے تو اس کے واسطے اونٹ ذبح کرتا ہے۔ 11ویں نے کہا کہ میرا شوہر ابو زارا تھا، تم کو معلوم ہے کہ ابو زارا کیسا آدمی تھا، اس نے سونے میں میرے کان پیلے کر دیے، بہت موٹی تازی ہو گئی تھی، مجھے ایسا سکون اس سے ملا کہ میرے دل کو چین ہو گیا تھا۔ پہلے میں بکری چرانے والوں میں رہا کرتی تھی، بہت تکلیف میں تھی، وہاں سے لا کر اس نے مجھ کو اونٹوں کی آواز سنائی، گلے کا انبار دکھایا، جب میں اس کو کوئی بات کہتی کبھی برا معلوم نہ ہوتی، خوب دل بھر کر سویا کرتی، ٹھنڈا پانی پینے کو ملا کرتا۔ ابو زارا کی ماں ایسی ماں تھی جو نہایت ہی مضبوط، اس کا گھر بہت کشادہ تھا، اس کا بیٹا ایسا تھا خوابگاہ تلوار کی نیم کی طرح تھی۔ ایک بیٹی بھی تھی جو اپنے ماں باپ کی بہت فرما بردار تھی، موٹی اتنی تھی کہ چادر بھر جایا کرتی تھی، حسین ایسی تھی کہ اس کے ہمساروں کو حسد ہوا کرتا تھا۔ ابو زارا کی لونڈی بھی نہایت نیک تھی، کبھی ہماری بات کو فاش نہ کیا کرتی، کھانے کو ضائع نہ ہونے دیتی، گھر میں صفائی رکھا کرتی۔ ایک دن ابو زارا مکان کی کارخانے کو گئے، وہاں اس نے ایک عورت دیکھی جس کے 2 بچے چھیتوں کی طرح پشتانوں سے کھیل رہے تھے، اس نے اس عورت سے نکاح کر لیا اور مجھ کو طلاق دے دی۔ میں نے ایک اور نوجوان سے نکاح کر لیا، وہ بھی مالدار ہے، شاہ سوار ہیں، اس نے بھی قسم قسم کی نعمتیں اور بہت کچھ دولت مہیا کی، اور کہتا ہے کہ اے ام زارا تم خود کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ، لیکن باوجود اس کے اگر میں اس کی دی ہوئی تمام چیزوں کا انداز لگاؤں تو بھی ابو زارا کے چھوٹی سے برتن کے مقابلے میں نہ پہنچے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تمہارے حق میں ایسا ہوں جیسے ابو زارع ام زارع کے حق میں تھے۔ کل ہم حدیث نمبر 1799 سے پڑھیں گے۔ دوستوں، ایک اور امپورٹنٹ بات، ہم جو یہ نکاح کے بارے میں صحیح بخاری سے پڑھ رہے تھے وہ اب ختم ہونے کو آ رہی ہے۔ اب میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بتاؤ نیکسٹ ہم کس ٹاپک پر حدیث پڑھیں، کس ٹاپک کے بارے میں صحیح بخاری سے حدیث پڑھیں۔ اپنا سجیشن ضرور کمنٹ باکس میں لکھو، اور پلیز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرو، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرو تاکہ ہمارا چھوٹا سا چینل بھی گرو کر سکیں۔ آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ جزاک اللہ خیر۔